یا اللہ یا محمد، اللہ کے 2 نام ہفتے کے دن پڑھ لینا، ایک دن میں کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہفتے کے دن یہ 2 نام پڑھ لو، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ ہفتے کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ ہفتے کے دن صبح کے وقت پڑھ کر دیکھ لو، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لینا، شام میں نہیں تو رات میں پڑھ لینا، ہفتے کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اسی نے ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ساتھ ہے، اسی لیے اس وظیفے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن ونس سب اسی کے غلام ہیں، سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سے سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں تو آپ نے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائک پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں، وہی حیو، زندہ، قیوم، تھامنے والا، احد، یکتا اور صمد، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الواحیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری و باطنی اور قولی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائک و رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جن ونس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعی جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ و جازم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور مصرف ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو ہی اس کائنات کا خالق و مدبر سمجھیں جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، دنیا اور آخرت سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔
اس نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں سورۃ الزمر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ سورۃ البقرہ میں الواحیت کے بارے میں ارشاد الہی ہے، اور لوگوں تمہارا معبود ایک ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس بڑے مہربان اور رحیم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2-3 گھنٹے کے اندر غریبی ختم ہو جائے گی، یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی سے بتلانے لگی ہوں۔ جتنے بھی آپ کے مالی حالات خراب ہوں، پیسوں کی شدت ہو، تنگی ہو، گھروں میں فاقے ہو رہے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میری ان تمام بہنوں کے لیے اور پیارے بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ میں لے کر آئی ہوں کہ جس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ اپنی زندگی میں ہفتے والے دن پڑھا ہے اور مجھے فائدہ ہوا ہے، اور جو بھی اسے میرے بہن بھائی جب واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہیں، پریشانی نے ہمارے گھر میں ڈھیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ان سب کی وجہ صرف پیسے کا نہیں ہونا ہے، تو کوئی عمل بتائیے ایسا کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ تو پیارے دوستو، آج کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر جو حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ پیارے دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، ہفتے کے دن جو وظیفہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ العزیز اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیں جس طرح سے میں پڑھنے کا آپ کو بتاؤں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہترین مدد فرما سکے۔ جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کے شکار ہیں، شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور بجلی کے بل بھی آپ پر چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار آپ کو تانے دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کریے گا، آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور قرض دار بھی آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں اور آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں اور آپ کا تماشا پورے محلے میں بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لو جس طریقے سے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ایسے بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھیں گے، جس طریقے سے میں نے پڑھا اسی طریقے سے پڑھیں گے، یہ ایک ہوا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 5 بار، 7 بار، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود پاک یعنی کہ درود ابراہیم پڑھیں، تو آپ لوگ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے دوستو، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیم کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ اگر چاہیں تو 5 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 7 بار، 11 بار آپ لوگ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔
چونکہ اس درود پاک میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اب جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیم 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں گے تو اگلا ہفتہ آنے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا ہفتہ آئے اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو ہفتے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہفتے کے دن ضرور اس عمل کو کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد کریں۔ دوستو، جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیم اول آخر پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے، یہ کلمات آپ کو میں بتلانے لگی ہوں۔ لا الہ الا اللہ ورزاق یا اللہ، یہ ایک بار ہوا۔ لا الہ الا اللہ ورزاق یا اللہ، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ ورزاق یا اللہ، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ لوگوں نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ صرف 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ لوگوں نے جو دوسرے نمبر پر کلمات پڑھنے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ۔ آپ لوگ یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ پڑھیں گے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ آپ لوگ پڑھ لیں گے جب یا اللہ جب 11 مرتبہ، تو آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ لوگ ایک آخری تیسرا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے دوستوں، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن کیونکہ بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس لیے میں سمجھانے میں وقت لگا رہی ہوں، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ لگ جائیں گے آپ کے، اور یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 منٹ یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیم آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف وقت لگے گا۔ تو پیارے دوستوں، جب آپ لوگ پڑھ لیں 2 وظیفے جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے بعد تیسرا عمل آپ لوگ پڑھ لیں یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے یا محمد صرف 21 مرتبہ آپ نے یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور پھر آخر میں دوبارہ سے درود ابراہیم پڑھ لیں گے 11 مرتبہ جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل آج کا وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے زیادہ کم تری نہیں کریے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی مجرب عمل، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔